دینے والے سانحہ گجرات کے مبینہ ذمہ دار اور ماضی میں پاکستان کے خلاف سخت گیر موقف کے حامل بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما نریندر مودی بھارت کے 15ویں وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف نے ان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی۔ آج کی نواز مودی ملاقات نے دونوں حریف ممالک کے میڈیا میں ایک تہلکہ سا مچا دیا ہے۔ ظاہر ہے اس ملاقات سے کسی بریک تھرو کی توقع تو ہرگز نہ تھی، تاہم دونوں جانب ہاکس اور ڈوز کی ڈیبیٹ نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ کیا مودی اپنے متنازعہ ماضی سے باہر نکل پائیں گے؟ کیا انڈیا نے آج بھی حسب سابق پاکستان کو ایک چارج شیٹ تھما دی ہے؟ کیا واقعی وزیر اعظم پاکستان کشمیر کو بھول گئے یا لاہور ڈیکلیریشن کا ذکر کر کے دبے لفظوں میں پیغام پہنچا دیا؟ کیا سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات کی شروعات نواز شریف کی کامیابی ہے؟ کیا آؤٹ سٹینڈنگ ایشوز حل کیے بغیر تجارت شروع کرنا ہمارے قومی مفاد کے خلاف ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان کو اندرونی دہشت گردی نے ناقابل تلافی نقصان نہیں پہنچایا؟ کیا ضروری نہیں کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں تاکہ ہمارے کسی رہنما کو باہر جا کر یہ نہ سوچنا پڑے کہ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام 11 تار میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہی وہ بنیادی نکات ہیں جو کہ آپ نے ابھی اس رپورٹ پہ دیکھے، جن سے کچھ سوالات ڈرائیو ہوتے ہیں جو کہ ہم آج کی گفتگو میں کوشش کریں گے کہ اس پر بات کریں۔ نواز شریف صاحب گئے ہیں اور اب ظاہرہ واپس آئے ہیں مودی سے ملاقات کرنے کے بعد، اور اس پر دو طرفہ پوائنٹ آف ویوز آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب اگر یہ اتنی اہم نوعیت کی ملاقات تھی، اگرچہ ظاہر ہے کرٹسی ملاقات ہی تھی، کوئی ایجنڈا ڈریون ملاقات تو نہیں تھی، ایک ایونٹ تھا، سیریمونیل اس کی حیثیت تھی، ایک علامتی اہمیت تھی اس کی، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ مودی کی ایک خاص شناخت اور ایک خاص ماضی رہا، تو نواز شریف صاحب کو کچھ پارلیمانی پارٹیز کے سربراہان کو ہی صحیح، اگر اتنا وقت نہیں تھا کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے تو پارلیمانی پارٹی کے سربراہان کو کرٹسی کال کرتے، یہ تاثر دیتے کہ وہ پورے پارلیمنٹ کی جو میجورٹی پارٹیز ہیں ان کی رضامندی سے یہاں پر آئے ہیں۔ اور کافی لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ اتنا شور، اتنا ہنگامہ، اتنی تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ کیا نواز شریف صاحب بھارت فتح کرنے کے لیے گئے تھے؟ کیا نواز شریف صاحب کو واپسی میں کشمیر ساتھ لیتے ہوئے آنا تھا جو کہ وہ نہیں لائے تو اتنا شور مچ رہا ہے؟ تو دونوں پوائنٹ آف ویوز ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے کہ آج کی اس ملاقات کی اہمیت کتنی ہے۔ علامتی اہمیت تو ظاہر ہے، لیکن اس میں سے خیر اور شر کے پہلو کتنے ہیں ہمارے لیے، اس پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ وابستہ، نیڈس نو انٹروڈکشن، اور ظاہر ہے یہ عالمی امور اور اس حوالے سے بھی بہت گہری نظر بھی رکھتے ہیں، بہت ریلیونٹ شخصیت بھی ہیں، جناب طارق عظیم صاحب۔ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم۔ ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما جناب فرید پراچا صاحب بھی موجود ہیں۔ پراچا صاحب بہت بہت شکریہ۔ بہت جلد میں شاہد لطیف صاحب بھی جوائن کریں گے۔ اجازت اگر ہو تو میں پراچا صاحب سے آغاز کروں۔ السلام علیکم پراچا صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، ٹو سٹارٹ وتھ پراچا صاحب، یور کامنٹ آج کی اس ملاقات، وزیر اعظم صاحب کا وہاں جانا، مودی سے ملاقات، اور اس کے بعد یہ تقریباً 90 سیکنڈ کی جو میڈیا سے گفتگو، آپ کا تبصرہ مختصراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ ہم ان کے وہاں جانے کے حق میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے تھے کہ جی چلیں ایک بریک تھرو ہو رہا ہے، شاید کوئی اچھی خبر وہاں سے ملے گی، لیکن جو کچھ آج ہوا ہے وہ تو انسلٹنگ ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسلٹ میاں نواز شریف صاحب کی نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کی ہے۔ پہلی ملاقات ہے اور اتنے زیادہ اس کے ساتھ توقعات وابستہ تھے۔ جی جی میں سن رہا ہوں پراچا صاحب۔ ہلو، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ نریندر مودی صاحب نے ایک 4 شیٹ 5 نکاتی 4 شیٹ ہمارے وزیر اعظم کو تھما دی۔ یعنی کوئی حد ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم ایک قوم ہے، 18 کروڑ عوام ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ جو کچھ بھارت کر رہا ہے، تخریب کاری یہاں ہو رہی ہے، دہشت گردی یہاں ہو رہی ہے، اور طارق عظیم صاحب میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، اسمبلی میں تو یہ بتاتے ہیں کہ جی وہاں کیا ہے ان کیمرہ سیشن میں پارلیمنٹ کو، لیکن کیوں نہیں یہ بتاتے دنیا کو کہ بھارت کیا کر رہا ہے یہاں پاکستان میں، بلوچستان میں، وزیرستان میں، جو ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، یہ لاشیں تو وہاں سے آیا ہوا تحفہ ہے۔ یہ چینی انجینئرز کو اغوا کرنا کس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ یہ سری لنکن ٹیم پر حملہ کرنا کس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ یہ پاکستان کے جی ایچ کیو پہ، ہمارے نیول ہیڈ کوارٹر پہ، ہمارے ایئر بیسز پہ، تو گویا کہ ہم نے یعنی ایک لحاظ سے
انہوں نے ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے، تذکرہ تک نہیں ہے۔ ہم نے یعنی مظلوم کشمیریوں کو کس چکر کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ وہ پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان نعرے لگا کے گولیاں کھاتے ہیں۔ آپ ایک لفظ بھی کہنا جو ہے وہ آپ نے میڈیا کے سامنے بھی نہیں کہا۔ اچھا پراچا صاحب، یہ آپ نے بھی بڑی لمبی چارج شیٹ دے دی ہے یہاں پہ، وہ اپنے ووٹر کے لیے کیا ہے، اپنے عوام کے لیے کیا ہے۔ سر یہ آپ نے بھی بڑی لمبی چارج شیٹ دے دی ہے پراچا صاحب، ایک لفظ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں اس پر میں طارق عظیم صاحب سے جواب لینے سے پہلے آپ نے کہا کہ پہلی ملاقات تھی اور اتنی ساری توقعات تھیں۔ سر یہ جملہ آپ کا سیلف کانٹرڈکٹری نہیں ہے؟ پہلی ملاقات تھی، دنیا بھر کے سربراہان آئے ہوئے تھے، ملاقات ایونٹ نہیں تھی بلکہ حلف برداری ایونٹ تھا، ملاقات تو سائٹ پر ایک ہو گئی، تو کیوں اتنی توقعات تھی؟ اٹ واز جسٹ اے فرسٹ میٹنگ، اتنی توقعات کیوں تھی آپ کو؟ واضح کر لوں، جی جی کوئی توقعات نہیں تھی۔ آپ نے کہا نا پہلی ملاقات تھی، اتنی توقعات تھی۔ ہوتے ہیں کوئی ملکوں کے درمیان بات کرنے کے کوئی آداب بھی موجود ہوتے ہیں کہ آپ ایک مہمان کو چارج شیٹ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے، میں اب یہ پوائنٹ آ گیا، میرے ساتھ رہیے گا سر۔ پہلی بات ایک تو پوری انہوں نے چارج شیٹ انہوں نے بھی دے دی ہے وہ، لیکن اس پوائنٹ میں مجھے دم نظر آتا ہے کہ جب ہمیں یہی حکومت مختلف پلیٹ فارمز پر بتا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو فلاں جو ہے نا، اس پر کبھی چودھری نثار صاحب ہمیں انڈائریکٹلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ غیر ملکی عناصر، اور ان کا اشارہ میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھارت کی طرف ہے، کبھی وزیر اعظم صاحب بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے اس کی کڑیاں کہیں اور سے بھی ملتی ہیں، ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اشارہ بھارت کی طرف ہے۔ تو جب آپ ہمیں یہاں کے پریس کو یہاں کی سرزمین پر یہ بتاتے ہیں تو اچھا نہ ہوتا کہ وہاں کے پریس کو وہاں کی سرزمین پر، وہاں کے وزیر اعظم کو وہاں کی سرزمین پر بھی بتاتے، خاص طور پہ اس صورت میں جب وہ بھی آپ کو ممبئی یاد دلا رہے تھے؟ تو جب وہ آپ کو ممبئی یاد دلا رہے تھے تو آپ کو بھی انہیں بلوچستان یاد نہیں دلانا چاہیے تھا؟ دیکھیں، نہ آپ وہاں پہ موجود تھے نہ ہم تھے۔ اب یہ کہہ دینا، پریزمپشن کر دینا کہ جی وہاں پہ جو بات چیت ہوئی اس میں ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی، ہم سن کے آگے ساری بات۔ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں کہ آل ایشوز پہ بات ہوگی، جب آپ کہتے ہیں کہ سیکٹری لیول پہ بات چیت شروع ہوگی، آج تک وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، اب کہہ رہے ہیں جی سیکٹری لیول پہ شروع ہوگی، جو ہونی بھی چاہیے، اس کے بعد منسٹریل لیول پہ ہوگی، پھر جا کے ہیڈ آف دا گورنمنٹ لیول پہ بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک لحاظ سے، جب یہ تو ٹھیک ہے، میرے بھائی کا کہنا ہے کہ جی بہت ساری جو توقعات تھی وہ بستہ تھی، کیسے وہ بستہ تھی؟ آج سے ایک دن پہلے تک اب تو یہ نہیں پتا تھا کہ 1-on-1 میٹنگ ہوگی کہ بھی نہیں، خود انڈین میڈیا کو بھی نہیں پتا تھا۔ یہ تو انڈین کو بھی سرپرائز ملی جب انہوں نے یہ بات کہی کہ جی ہم انوائٹ کر رہے ہیں سارے کے سارے سارک کنٹریز کو انوائٹ کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی سرپرائز تھی۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ جب انہوں نے انوائٹ کیا سب کو تو ہمارے لیے تو ایک تھا کہ اگر ہم نہ جاتے تو ان کو ایک موقع مل جاتا ہے ساری دنیا کو کہنے کے لیے، دیکھیں جی ہم نے تو ہاتھ بڑھایا تھا، ہم نے ان کو انوائٹ کیا تھا، یہ نہیں آئے ہماری اس میں۔ تو خیر، لیکن سر آپ نے کہا نا یہ کہ ملاقات میں نہ میں موجود تھا نہ آپ، یہ تو ہم ازمپشنز پہ بات کریں، ان ازمپشنز کی وجوہات ہیں نا، ان کی سیکرٹری خارجہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے ممبئی کے حوالے سے یہ کہا ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم ہمیں نہیں بتاتے کہ ہم نے بلوچستان کے حوالے سے یہ کہا ہے۔ تو اس تاثر کی بنیاد یہ ہے بدامی صاحب، جو ہم کہتے ہیں کہ آل ایشوز، ساری دنیا جانتی ہے کہ ہمارے لیے کشمیر از دی ایشو، کور ایشو ہمارا کشمیر ہے۔ ہم کتنی دفعہ بتائیں گے، کتنی دفعہ ہمارے بھائیوں کو بتائیں گے، اپنے گھر میں بتائیں گے، یہ بارہا ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکور کرنے کے لیے کہنا کہ جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جو کور ایشو تھا اس کی اس مختصر ملاقات اور انتہائی مختصر میڈیا ٹاک میں اس کا ایک دفعہ تذکرہ بھی نہ ہونا، چلے ملاقات کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن وزیر اعظم صاحب نے جو بات چیت کی ہے میڈیا سے اس میں تو لفظ کشمیر نہیں تھا۔ میں آپ سے کہوں کہ پاکستان جو ہے سارے ایشوز پہ ایڈریس کرے گا، سارے ایشوز کو ہم ڈسکس کریں گے، تو آپ کیا مطلب لیں گے اس کا؟ سوری کم اگین پلیز۔ میں نے کہا اگر میں آپ سے کہوں پاکستان کے جتنے بھی کور ایشوز ہیں، سارے ایشوز، آل ایشوز جو پرائم منسٹر صاحب کی آواز میں استعمال کر رہا ہوں، آل ایشوز، تو آپ سے کیا مطلب لیں گے؟ میں سے مراد یہ لوں گا کہ سب پر بات ہوئی ہوگی، لیکن جو ایشو انتہائی اہم نوعیت کا ہے اس کا تو کیٹیگوریکل بات ہونی چاہیے کہ بھئی یہ تو بیسک بات ہے۔ میں نے جب آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے ایشوز ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہمارے کور ایشوز کیا ہیں، یہ تو بڑا لیکن جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا، ہم نے تمام امور پر بات کی۔ بھائی جب آپ میڈیا سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک جملے کا انتخاب بڑا اہم ہوتا ہے نا۔ اگر وہاں پہ بیٹھ کے اگر کوئی ایسی کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی یا کوئی ایشو ہوتا ہے یا ایجنڈا پہ ہوتا کہ کشمیر کا ایشو ایجنڈا پہ تھا، آپ نے ذکر نہیں کیا، آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے ایشوز پہ بات ہوگی، انہوں نے ایگری کیا ہے، مودی صاحب نے بھی کہا پاکستان آئیں گے، اب بات ہوئی جی کہ یہ بندہ جو ہے یہ اتنا برا بندہ تھا، بھائی ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی کس کو الیکٹ کرتا ہے ہم اس کے انٹرفیئر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، خواہ وہ قاتل کسی کو الیکٹ کر لیں، خواہ کہ اچھے بندے کو الیکٹ کر لیں، دیٹ از دیئر بزنس۔ نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے انٹرنل افیئر میں کوئی حصہ لے، آگے اس میں انٹرفیئر کریں، نہ ہمیں رائٹ ہے کہ ہم ان کے بندے کو الیکٹ کیا ہے، جو بھی اس کو الیکٹ کریں گے، یہ جو ہے دنیا ساری میں یہ چلتا ہے کہ آپ بات کریں گے سب سے بات ہو سکتی ہے۔ ہاں بالکل، یہ بات تو ہے نا پراچا صاحب کہ امریکہ جس نے گجرات انسیڈنٹ بعد اس کو ویزا نہیں دیا، آنے کی اجازت نہیں دی، اس نے بھی بہرحال اوباما نے بھی فون کیا اور مبارکباد۔ نہیں پراچا صاحب مجھے یہ سمجھائیے گا، آپ نے گفتگو کے
آغاز میں ہی کہا کہ ہم تو ان کے اس دورے کے حق میں ہی نہیں تھے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آج آپ دورے سے متاثر نہ ہوئے ہوں, آپ کو گفتگو میں کچھ فلا لگا ہو, اس لیے آج آپ تنقید کریں. لیکن سر ایک وزیر اعظم وہاں کا اتنا ہیوی مینڈیٹ لے کر آیا ہے, اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز تبدیل کر سکتے ہیں, پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے, ہم نے رہنا بھی ہے بھارت کے ساتھ, اور وہ بلا رہے تھے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے, تو آپ ایٹ فرسٹ پلیس وزیر اعظم نواز شریف کی شرکت کے ہی خلاف کیوں تھے؟ دیکھیں وسیم, یہ بات میں کئی جگہ واضح کر چکا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی ایک دعوت دی تھی اپنے حلف وفاداری میں شرکت کرنے کی منموہن سنگھ کو, انہوں نے نہیں دی دعوت, بالکل نہیں دی. آپ کو یہ پراچا صاحب ایسے طارق عظیم صاحب اس کو ریکارڈ کی درستگی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نگیٹ کرنا ہے, کہہ رہے دعوت نہیں دی گئی تھی. میں پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں سن لیں میری انہوں نے اپنی تقریر میں کہا, پہلا جو خطاب میں آپ کو اس کے اندر یہ بات کی کہ میں نے ان کو دعوت دی ہے. میں آپ کو پلیز ایک سیکنڈ مجھے دیجئے گا, یہ بہت دفعہ بات ہو چکی تو میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں وہاں پہ موجود تھا, بلکہ میں نے ہی وہ پریس کانفرنس ارینج کی تھی. ایک صاحب تھے جن کا نام تھا ستیش جیکب صاحب, وہ ایک پرانے بی بی سی کے بندے ہیں, بعد میں وہ انڈیا کے لیے رپورٹ کرتے ہیں ایک چھوٹے اخبار کے لیے. انہوں نے ایک مرتبہ پرائم منسٹر صاحب سے کہا جی تو آپ ان کو انوائٹ کریں گے منموہن سنگھ صاحب کو, تو پرائم منسٹر صاحب نے اگنور کر دیا اس کوشچن کو سمائل دے کے. پھر دوبارہ انہوں نے سیکنڈ ٹائم پوچھا کہ جی آپ ان کو انوائٹ کریں گے, پھر ان کو اگنور کیا گیا. سو مچ سو کہ جو باقی بھارتی وہاں میں لوگ بیٹھے تھے وہ سارے کے ساتھ ناراض ہونے لگے, بار بار اسی کوشچن کو آپ ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. جب انہوں نے تھرڈ ٹائم کہا تو پرائم منسٹر صاحب نے ہنس کے کہا جی آپ اگر کہتے ہیں تو انوائٹ کر لیتے ہیں. یہ بات وہاں ختم ہوئی, نہ فارمل انویٹیشن کوئی گئی, ان کو صرف چپ کروانے کی خاطر بات. بھارت کو ہم نے کوئی آفیشیل انویٹیشن نہیں دیا. چلیں اپنی بات کر لی انہوں نے. جی پراچا صاحب دیکھیں نا طارق عظیم صاحب, یہ اتنا موضوع نہیں ہے جتنی یہ بات تھی کہ جو میں نے بات کہی ہے. اب آپ سے زیادہ کون یہ جانتا ہے کہ ممبئی کے واقعات کے اندر کس طرح سے بھارت خود ایکسپوز ہوتا ہے. ان کا اپنا ایک انڈر سیکرٹری سپریم کورٹ میں جا کر یہ بیان دیتا ہے اپنے ایک بڑے افسر ستیش کمار کے حوالے سے کہ جو کچھ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا اس کا مقصد پوٹا کے قوانین تھے لانے, اور بھارت نے خود کیا, اور یہ سپریم کورٹ میں دیا گیا. اور اسی طرح سے جو بمبئی کے واقعات ہوئے اس کے بعد یاپا کے جو قوانین آئے ان کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا. یہ ہم نے تو نہیں کہا, جماعت اسلامی نے یا حافظ سعید نے تو نہیں کہا, یہ ان کے اپنے ہاں کیا ہے. اور جو کچھ وہاں پہ ممبئی میں ہوا, حمد کرکرے کو وہاں بلایا گیا, جس کا جن بھی بلایا, یعنی اندازہ لگائیں کہ جو اس کو مارنا چاہتے تھے احمد کرکرے کو مارنا چاہتے تھے, کیونکہ اس کی تفتیش یہ تھی کہ ایک کرنل پروت یعنی انڈیا کی آرمی کا حاضر سروس کرنل, وہ سمجھوتا ایکسپریس کے واقعات کے اندر تھا اور اس کو مار دیا. اچھا پراچا صاحب یہ باتیں ٹھیک ہیں, بٹ میں ایک تو شاہد لطیف صاحب کو ویلکم بھی کہتا ہوں. سر تھینک یو ویری مچ. ان کی طرف آنے سے پہلے آپ سے میں ایک ضمنی سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک اجمل قصاب کی بنیاد پہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے کبھی اجمل قصاب کا بیان میں ہم نہیں لاتے کہ جو ہندی الفاظ استعمال کر رہا ہے اپنے, وہ کہتا ہے کہ جی لاہور میں جی میں نے اس کے اعترافی بیان کو بڑا غور سے پڑھا ہے, اس میں بہت سارے فلاز ہیں, بالکل ٹھیک بات ہے. بٹ پراچا صاحب میرا سوال ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہی نہیں ہے, داتا دربار کہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے پراچا صاحب کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر, ٹھیک ہے, کون یہاں پر پاکستانی اس میں بہت سارے فلاز ہیں پراچا صاحب. اس کی سر مجھے لیکن ایک بات بتائیے گا پراچا صاحب, بیفور آئی گو ٹو شاہد لطیف صاحب. پراچا صاحب آپ نے گفتگو کے ابتدائی میں بھی یہ کہا کہ دیکھیے یہ حکومت ہمیں بتاتی ہے, خود تو ہمیں بتاتی ہے کہ بھارت فلاں واقعے میں ملوث رہا ہے, بھارت فلاں واقعے میں ملوث رہا ہے. اگر آپ کو حکومت کی اس بات پر اتنا اعتماد ہے تو پراچا صاحب یہی حکومت ہمیں یہ بھی تو بتاتی ہے کہ ایک گروپ ہمارے یہاں ہوتا ہے, اس کا نام طالبان ہوتا ہے, وہ بھی غیر ملکی اشاروں پر پاکستان میں دھماکے کرتا ہے, اس کی بھی کڑیاں کہیں نہ کہیں بھارت سے ملتی ہے. تو آپ کو حکومت کی اس بات پہ یقین نہیں آتا, اور اگر اس پر بھی یقین آتا ہے تو پھر اگر وہ ممبئی کے معاملے میں کہتے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین کو پاک کیجئے تو اتنا برا نہ منائیے, اس پر تلخ حقیقت سمجھ کے مان لیجئے. نہیں قتل وسیم بات سنیں, میں تو کتنی دفعہ آپ کے ہی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہاں طالبان کے نام پر کتنے ہی گروپ ہیں, ان میں سے کوئی گروپ ایسے بھی ہیں کہ جن کو بھارت جو ہے وہ سپانسر کر رہا ہے. ہم تو کبھی نہیں, ہم تو خود یہ کہتے ہیں, اور وہ گروپ مداخلت کرتے ہیں نا, شرنگیزی پھیلاتے ہیں کہیں اور, تو اگر انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے تو پھر اب کیا کیا جائے, مذاکرات الگ الگ ہو جائیں. جی
سر لیکن ہم یہ مانتے ہیں نا کہ وہ گروہ ایسے ہیں جو کہ دنیا کے دیگر ممالک میں شر انگیزی پھیلاتے ہیں. تو اب اگر دنیا کے ایک دوسری ملک کا وزیر اعظم ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ میک شور کریں کہ اس طرح کے ایلیمنٹس آپ کی سرزمین پر نہ ہوں, تو یہ بات سننے میں اچھی تو نہیں لگ رہی, لیکن ایک تل حقیقت تو ہے نا. مشرف صاحب نے 2004 کے اعلامیے میں لکھا تھا جب واجپئی صاحب آئے تھے کہ ہم میک شور کریں گے کہ ہماری سرزمین پر ایسے ایلیمنٹس نہ ہوں. دیکھیں وسیم ذرا بات میری واضح ہو جائے, ایک دو منٹ کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا کوئی گروپ جو ہے وہ بھارت کے اندر جا کے وہ نہیں کرتا. یہ جو گروپوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں, اور دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے, اور یہ واضح ہو رہا ہے. یعنی میں نے تو کہا کہ یہ ٹارگٹ ہی واضح کرتے ہیں, یہ چائنا کے انجینئرز کو اغوا کرنا, یہ سری لنکن ٹیم پہ حملہ کرنا, یہ ٹارگٹ ہی بتا رہے ہیں کہ کون اس کے پیچھے ہے. اچھا چلے, میں پراز صاحب میں چاہتا ہوں کہ شاہد لطیف صاحب کو ذرا مجھے انٹرپٹ نہ کرنا پڑے, اس لیے مجھے اجازت ہے میں بریک لے لوں, اس کے بعد آپ کا انیشل کامنٹ لوں کہ شاہد لطیف صاحب ظاہر ہے ملٹری بیک گراؤنڈ بھی ہے, تو میں اس پرسپیکٹو سے بھی پوچھوں گا کہ وہ سول ملٹری ریلیشن جو آج کل چل رہے ہیں اس تناظر میں دورہ بھارت اور پھر اوور آل بھی. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد لطیف صاحب, ٹو اسٹارٹ وتھ سر یور کامنٹ آن دس ٹرپ. وزیر اعظم صاحب نے ملاقات کی اور اس کے بعد میڈیا سے بات کی. دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وزٹ میں ایک تو یہ بات طے ہونی چاہیے کہ اگر وزیر اعظم صاحب کو بلایا گیا تھا تو انہوں نے اپنی عزت افزائی کے لیے بلایا تھا, تو اس کو یہ سمجھنا کہ جی ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے. بائی دی وے یہ ایک ڈوئل سٹروک تھی میرے نزدیک. اگر یہ نہ جاتے تو پھر بھی اس پہ وہ ایک وکٹری کلیم کرتے, کہتے دیکھو ہم نے بلایا, تو یہ ون ون تھی. نہیں, ان کے لیے ون ون تھی. میں یہ بڑی سمارٹ موو کی, انہوں نے بڑی سمارٹ موو کی کہ آ گئے تو ہماری عزت افزائی. سمارٹ موو کے بعد ہماری طرف سے سمارٹ موو ہوئی وہاں جا کر, یا ہم نہ جاتے تو سمارٹ موو کرتے. میرے نزدیک جانا جو تھا وہ ایک اچھی موو ہے, جانا چاہیے تھا, جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آپ کے خیال میں سوری آپ اس سے پہلے اصل موضوع بنا, آپ کے خیال میں اس معاملے پر کوئی سول اور عسکری قیادت میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا؟ عسکری قیادت کے گو اہیڈ کے بعد ہی گئے ہوں گے, جانے کا فیصلہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ میں چونکہ پریوی نہیں ہوں ساری انفارمیشن کے ساتھ, میں آپ کی معلومات نہیں, آپ کا تجزیہ پوچھ رہا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کسی نہ کنسنسس ہوا ہوگا کسی لیول پہ, جو کہ اچھی بات ہے اور ہونی بھی چاہیے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات میں دیکھیں, میں پھر سے ایک ایگزامپل دوں گا جو میری فیوریٹ ایگزامپل ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ فوج کا کیا کام ہے فارن پالیسی میں. ارے بھائی, پینٹاگون اور سی آئی اے افغانستان کی ساری پالیسی چلاتے رہے. وہاں سب سے بڑی ڈیموکریسی جو ہے وہاں پہ ان کی ایک انپوٹ, ان کی ایڈوائز, اور بلکہ دے سٹیئرڈ. جب وہ سرج آپریشنز ہو رہے تھے تو اوباما اور ایڈمنسٹریشن نہیں چاہتے تھے, سرج آپریشن سی آئی اے اور پینٹاگون نے کروائے. یعنی وہاں فوج کا لیول مشاورت تک محدود ہوتا ہے جو کہ بڑی عام ہوتی ہے, یا حتمی فیصلہ سازی فوج کر رہی ہے؟ میں نہیں کہتا کہ حتمی فیصلہ سازی کرتی ہے, اور مشاورت ہی ہونی چاہیے, مگر اس کو امپورٹنس بھی تو دیا جاتا ہے نا. تو اس کو آپ کمپلین نہ کریں کہ فوج کون ہوتی ہے ہمارے معاملات. بھائی آپ کے اور فوج کے معاملات کیا وہ علیحدہ ہیں؟ نیشنل سیکورٹی نہیں, نیشنل سیکورٹی کے معاملات میں خاص کر بات کر رہا ہوں. ہاں پولیٹیکل معاملات ہو آپ بے شک ڈیسیژن لیجیے, پر جہاں نیشنل سیکورٹی کے معاملات ہیں وہاں فوج, اور اس معاملے میں فوج ایک سٹیک ہولڈر ہے. 3 جنگیں ہو چکی ہیں, قربانیاں ہیں, بہت کچھ, اور کشمیر ایک سینسٹیو ایشو اور ایک فوکل ایشو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اب وزیر اعظم صاحب چلے گئے. اب وزیر اعظم صاحب کو جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, میں آپ کو جو حقیقت بتاؤں, اور میرا خیال ہے یہ عام آپ کے ٹاک شوز وغیرہ میں بات چیت بھی ہو رہی تھی کہ کم از کم کوئی ریفرنس پوائنٹ ادھر سے ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے تھا کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہاں مسائل کا حل ڈھونڈنے گئے, یہ نہیں ہے کہ وہاں آپ کشمیر کو جو ہے وہ فتح کرنے واپسی میں کشمیر ساتھ لیتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے, مشکل ہے. یہ تو بالکل فضول بات ہے نا, یہ بالکل کافی لوگ یہ تاثر دے رہے ہو جی کشمیر. نہ, مگر وہاں پہ جیسے انہوں نے آپ کو ایک ہلکی سی چارج شیٹ پکڑا دی, ممبئی بھی ڈال دیا, کر دیا بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ممبئی ڈالا, دہشت گردی ڈالی اور ٹریڈ ڈال دی. یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہیں. ہم نے اس کے جواب میں ہم خاموش رہے. ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے؟ کم از کم ریفرنس کے ہم بھی بلوچستان یاد دلاتے ہیں, ایک کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات کرتے کہ جناب وہ ہمارا ریفرنس پوائنٹ ہے, ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر کوئی میکنزم. اس کے جواب میں طارق عظیم صاحب نے یہ کہا آپ کے آنے سے پہلے کہ بھائی جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمام اہم نوعیت کے ایشوز پر بات کی ہے تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ کشمیر پہ بات ہوئی ہوگی, گوز وداؤٹ سیئنگ کہ بلوچستان پہ بات ہوئی ہوگی. ہم نے تمام اہم ایشوز, یہ معصومانہ جواب دیا طارق عظیم صاحب نے. نہیں, اس طرح نہیں ہے. دیکھیں جتنے معاملات پہ بات ہوئی ان کی پریس کانفرنس میں آ گئی,
اس کا مطلب کشمیر میں بات نہیں بھی ہوگی چونکہ پریس کانفرنس میں نہیں آئی. اس کا مطلب بلوچستان میں بات نہیں بھی ہوگی چونکہ پریس کانفرنس میں بات نہیں ہوئی. نہیں مانتا کہ وہ آئی. اگر کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات ہوتی اور وہ ایک ایز اے ریفرنس مینشن کر دیا جاتا تو میں مان جاتا. ایکسکیوز می, جو خاص کر ٹیررزم کا معاملہ آیا, اس ٹیررزم کے معاملے میں آپ کی طرف سے جواب جانا چاہیے تھا کہ ٹیررزم جو ہے وہ تو کروانے والے کون ہیں, اور آپ ہمیں ہر وقت بلیم کرتے ہیں. کم از کم جواب آپ دیں. جب آپ کو کہا گیا کہ دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے, اور یہی نہیں پہلا موقع نہیں ہو رہی ہے کی بات نہیں, دہشت گردی کروا رہا ہے کوئی, بھارت کروا رہا ہے. جی بالکل کروا رہا ہے. یہ اوپن نالج ہے اور ساری دنیا کو معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے, ہماری پچھلی گورنمنٹ کے انٹیریئر منسٹر صاحب تھرو آؤٹ ملک صاحب نے کہا, اس گورنمنٹ کو بھی معلوم ہے, اور یہاں پہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ غیر ملکی ہاتھ ہیں. تو غیر ملکی ہاتھ کون ہے بھائی؟ مصر کا ہاتھ تو نہیں ہے اس میں, مصر اخوان المسلمون تو نہیں ہے اس کے پیچھے, اخوان المسلمین نہیں ہے, مسلمون نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر ان میں یہ جرت ہے آپ کو بتانے کی کہ بامبے کو ایڈریس کریں. اور بائی دی وے بامبے کے اوپر میرا خیال ابھی پراچا صاحب نے سے بات کی ہے, وہ جو ایفیڈیوٹ بڑی موسیقی خیز باتیں اس میں نے وہ پڑھا ہے, وہ پورا اس میں ایفیڈیوٹ جو اجمل قصاب عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں ریسپانسبل ایجنسیز نے ایڈمٹ کیا کہ بامبے پارلیمنٹ اور سمجھوتا ایکسپریس کے اٹیکس جو ہیں وہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کروائے. ہم نے کسی لیول پہ یہ ہائی لائٹ کیا. ہم تو جنرل اسمبلی میں یہ سن کے آ گئے کہ ان کے پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب آپ کراس بارڈر ٹیررزم کرتے ہیں, آپ سب کچھ کرتے ہیں. تو اس ہم سن کر آ جاتے ہیں, سنا کر نہیں آتے. جی میں تو حیران ہوں کہ سمجھ رہے ہیں کہ 67 سال میں جو معاملہ حل نہیں کر سکے, وہ 67 منٹ میں ہونا تھا, وہ 50 منٹ میں جا کے آپ نے حل کر لینا. آپ اس میں سمجھاتا ایکسپریس بھی کو نہیں اپنے بات کی, آپ نے اس میں جا کے اجمل قصاب کی بات کیوں نہیں کی, آپ نے فلاں بات کیوں نہیں, آپ یہی کہہ رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں نہیں 57 منٹ میں انہیں 5 نکات پیش کرنے کا موقع مل گیا تو ہم بھی کر دیتے 5 نکات. بات کرنے دیں. نمبر 1, there was no press conference. آپ بھی پریس کانفرنس بار بار کہہ رہے ہیں, یہ بھی پریس کانفرنس میں نے غلطی سے پریس کانفرنس تو نہیں ہوئی. اس لیے اگر آپ کوئی سوال جواب ہوتی, کوئی سوال پوچھتا, انہوں نے آ کے اپنا نوٹ پڑھ کے سنا دیا, تو ہو سکتا ہے وہ بتاتے کہ پوچھا تو کیوں نہیں ہوئی. بھائی چھوڑے نا, آپ ہر چیز آپ کے کہنے پہ تو نہیں کر رہا نا انہوں نے. اب وہاں پہ ایک دوسری طرف سے ہوگی. اب دیکھیں 24 گھنٹے میں بندہ جاتا ہے, پہلے تو یہی ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا, پہلے آپ کے آنے پہلے میں کہہ رہا تھا, پہلے تو یہی نہیں ڈیسائیڈ تھا کہ 1 on 1 میٹنگز ہونی بھی ہیں کہ نہیں ہونی ہے. صحیح. لیکن سر میں ایک حوالہ دوں آپ کی اجازت دوں. جی. نواز شریف صاحب گئے اوباما سے ملنے, واپسی میں ابھی پریس کانفرنس یعنی انہوں نے صرف پریس سے بات کر رہے تھے, سوال جواب کا سیشن شروع نہیں ہوا تھا. نواز شریف نے جیب سے رکا نکالا اور سارے پوائنٹس پڑھے, اس میں انہوں نے کہا میں نے ڈرون پہ بات کی ہے, اور بعد میں انہوں نے بار بار ریٹریٹ کیا کہ بھائی ڈرون پر بات ہوئی ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کہ دیکھو میں نے خود کہا کہ ڈرون پر بات ہوئی ہے. اب اگر اس لاجک کو لے لیں تو آج اس کا مطلب کشمیر میں بات نہیں ہوئی, اس کا مطلب بلوچستان میں بات نہیں ہوئی, ورنہ خود کہتے ہیں. دیکھیں آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ایک آپ کی آفیشیل وزٹ ہے, آپ اوول آفس میں بیٹھ کے پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, اور آپ سمجھ رہے ہیں وہاں پہ جا کے اس کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں ایک کرٹسی وزٹ یا ایک سیریمونیل وزٹ, وہاں پہ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں. آپ نہیں کر رہے, لیکن جب اسی کرٹسی اور سیریمونیل وزٹ میں انہوں نے ممبئی اور یہ سب یاد دلا دیا ہمیں, پھر تو ڈیو ہو گیا تھا نا جواب. دوسرے دن بھی صبح جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ساری کی ساری, وہ سب سے ملا ہے. بالکل 2 گھنٹے کے اندر سب سے ملا ہے. اس کے اندر یہ ساری کی ساری سیریمونیل افیئر تھا وہ سارے کا سارا. ابھی بہت ٹائم ہے, فکر نہ کیجیے آپ, ابھی بہت ٹائم ہے. سپٹمبر میں مل رہے ہیں نیو یارک میں, اس کے بعد نومبر میں کھٹمنڈو میں مل رہے ہیں. 5 سال اس کو ان کے پاس ہیں, 5 سال ان کے پاس, 4 سال فریش مینڈیٹ ہے, تو بہت سارا ٹائم ہوگا, بہت بات کرنے کی بات ہوگی, پھر بات کیجیے گا. ٹھیک ہے, ایک پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں سر پہ. جی پراتا صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس کو کم سے کم آپ ایک اچھی بگننگ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ چلو بات تو شروع تو ہوئی, برف تو پگھلی. جی پراتا صاحب میرا خیال ایک تو طارق عظیم صاحب ہیں بڑی مشکل میں, ان کا دل کچھ اور باتیں کہتا ہے, یہاں انہیں کچھ اور کرنی پڑ رہی ہیں, اس لیے ان کا بارے میں میں بہرحال یہ کہتا ہوں. اب آپ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں. ہاں اظہار ہمدردی کر رہے ہیں ان سے, بڑی مہربانی آپ. اچھا ابھی ذرا تشکر کر رہے ہیں. جی فرمائیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی بڑے مواقع ہیں. میں آج یہ کہہ رہا ہوں اور اس کو ریکارڈ پہ رکھیے کہ یہ سارے مواقع میں تجارت کی باتیں ہوتی رہیں گی, اس لیے کہ نواز شریف صاحب نے اپنی ہوم گراؤنڈ پہ بھی کبھی نہیں وہ باتیں کہی جو طارق عظیم صاحب کہتے ہیں, جو چودھری نثار صاحب کہتے ہیں. انہوں نے یہاں بھی تجارت کی باتیں کرتے ہیں, معیشت ٹھیک ہو جائے گی ہمارے ملک, اور یہ اور وہ. یعنی 83 کروڑ آدمی بھارت کے ہیں جو نصف ڈالر کم پر زندہ جو ہے ان کی آمدن ہے, اور ہم فکر مند ہیں جن کی زراعت بڑی اچھی ہو سکتی ہے, لیکن ہم اپنی زراعت کو بہتر کرنے کے بجائے, یعنی آپ یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی ترجیحات ہی کچھ اور ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس بات سے, اس پوائنٹ سے. میں یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ترجیحات میں نہیں ہے کشمیر,
یہ ایسے ہی یہ کاسمیٹک کاروائیوں سے کشمیر نہیں آ جاتا. دیکھیں نا وہاں کی سیکریٹری جب خارجہ بات کر رہی تھی اور کسی نے کہا کشمیر, اس نے وہیں سلب کر دی کہ کشمیر تک کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, اور یہ کشمیر کہاں سے. دیکھیں وہاں ایک ہی اٹوٹ ٹنگ کی بات I'm not sure کہ انہوں نے کہا ہے, I'm not sure کہ انہوں نے یہ جملے کہا ہے نہیں. انہوں نے کہا کشمیر پر وہی موقف ہے جو ہے. انہوں نے کہا what does it mean, انہوں نے کہا it means exactly what it says. انہوں نے کہا کہ کشمیر پہ ہمارا موقف بہت واضح ہے, وہی ہے جو ہے, بنانے کی ضرورت نہیں, which means it was a rude answer. اور کشمیر کے اوپر ان کا ہر سوال کا جواب نپات اللہ ہی دے رہی تھی. ایک منٹ, آج ہی کشمیر کے بارے میں ایک ڈیلیبریٹ لیک ہوا, جو آپ کو معلوم ہے کیا ہوا. کشمیر کے ایک منسٹر صاحب جب یہ بات چیت ہو رہی تھی اس دوران میڈیا کو لیک کیا گیا اور ان کے پورے میڈیا پہ چلتا رہا. وہ کیا؟ پری الیکشن کیمپین میں 370 کو ریووک کرنے کی بات کی گئی مودی صاحب کی طرف سے. اس پہ ہو رہا ہے. آج جو ان کے منسٹر ہیں انہوں نے کہا ان پروسیس ہے, بالکل انہوں نے کہا ان پروسیس ہے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ سچویشن ہے کہ جس کی کشمیر ادھر بات چیت ہو رہی ہے, کشمیر کے اوپر انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا اور ہم کہہ رہے ہیں جی کشمیر مینشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ آپ کا نقطہ ہے, یہ آپ کا یہ تو نہیں کہا کشمیر مینشن کرنے کی ضرورت ہے. جی میں کہہ رہا ہوں اس کا آل ایشوز آپ کرتے ہیں, انڈیا کہتا ہے کہ ہمارا ایشو بڑا, ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے, انڈیا نے ہم بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. بامبے ریپیٹ کر دیا, آپ کے پاس کشمیر کا وقت نہیں تھا. یہ سینٹرل ایشو ہے, یہ کیوں نہیں آیا بریفنگ میں؟ دیکھیں اس کا جواب دینا ہے آپ کو, یہ آپ نہیں کہہ سکتے اسیوم کر لیں. مطلب بنیادی بات وہ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا یعنی آپ اس کی اہمیت کو کم کر دیتے ہیں ان کے خیال میں, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے کہہ دیا نا آل ایشوز تو کشمیر بھی آئی گیا. کم از کم آپ سن رہے ہیں کہ 370 کا معاملہ چل رہا ہے, پھر اس کے اوپر ریلیونٹ ہو گیا. کم از کم کو ٹچ تو کریں کہ بھائی ہم اس طرح کی بات بھی سن رہے ہیں, یہ بات نہیں چلے گی. نہیں یہ جنگیں ہو چکی ہیں اس معاملے پہ, کشمیر پہ ہی تو جنگیں ہوئی ہیں, سارا کچھ ہی کشمیر. اچھا فرحات صاحب, چونکہ میں نے آپ سے اجازت لینی ہے تو بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک آخری سوال, پھر شاہد صاحب اور طارق صاحب بیٹھے ہیں. مجھے بتائیے گا جب نواز شریف صاحب واضح الفاظ میں چلیں لفظ کشمیر نہیں کہتے لیکن کہتے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں 99 لاہور ڈکلیریشن سے معاملہ شروع ہو, 99 کا لاہور ڈکلیریشن ویری کلیئرلی اسٹیٹس فیو پوائنٹس اباؤٹ کشمیر, تو مطلب وہ ایک انداز سے تو کشمیر کا تذکرہ کر رہے ہیں نا فرحات صاحب. اونلی ٹائم جب کشمیر ایک لیڈر یہاں پہ آ کے کشمیر کے اوپر بات کرتا ہے اور اگری کرتا ہے کشمیر. جب آتفائی صاحب آئے تھے لاہور, جماعت اسلامی نے مظاہرہ کیے تھے, وہ لاٹھی چارج ہوا تھا, ایک شخص ہلاک, وہ سارے معاملات مجھے یاد آ گئے. دشمنی پر ہے, اس کی ساری تقریریں یہ ہیں. چند دن پہلے جو اس نے تقریر کی ہے یا کہیں بھی کوئی رائے دی ہے وہ ساری پاکستان مخالف ہے, اس لیے آپ اس کو 99 اور اس سطح کے اوپر بات نہ سمجھے. یہ بالکل ایک مختلف بات ہے, اور انہوں نے آج بھی جتنی ملاقات کی ہے وہ اپنے انتخابی تقاریر کے تسلسل کے اندر ملاقات کی ہے, اپنے ووٹر کو بتایا ہے کہ مجھ میں کوئی فرق نہیں آیا, میں آج بھی پاکستان سے حساب مانگ رہا ہوں. تو اس لیے یہ کوئی توقع رکھنا. لیکن یہ جو میں اب یہ جس لاہور ڈکلیریشن کی نواز شریف صاحب نے بات کی, اس کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں. ریزولوشن آف آل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر از اسینشیل فار دس پرپس. کشمیر کو مرکزی حیثیت دی ہے 99 میں, اگرچہ 2004 میں نہیں دی گئی تھی جب واجپئی صاحب یہاں آئے مجھے کب کہے گئی, اور اس کے بعد کشمیر ایشو پیپر پہ اتنا امپورٹنٹ طریقے سے ہائی لائٹ نہیں ہوا. نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم لاہور ڈکلیریشن کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, مطلب کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کیا. تشریح کر دی تھی, سوری دلی پہنچ کر واجپئی صاحب نے اس کی تشریح کی تھی کہ اس سے میری مراد آزاد کشمیر ہے. پاکستان تشریح کچھ بھی کرتے رہے, پیپر پر آ گیا نا, وہ تو ظاہر ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ان کو بیانات تو دینا ہے کچھ نہ کچھ, لیکن اب یہ چیز اگر آگے ایک پیپر پہ, لیکن پھر ہمیں کیا سمجھنا چاہیے, کیا ہم خوش ہو جائیں کہ وہ بڑا, وہاں تو انہوں نے تشریح کر دی تھی کہ میں نے جو یہ شامل کروایا ہے تو اس میں ہمارا ڈسپیوٹ ہے پاکستان کے ساتھ آزاد کشمیر کا. ٹھیک ہے, جب آپ نے باور کرایا بلوچستان ان کو شامل شیخ میں, تو واپس جا کے منموہن سنگھ صاحب نے کیا کیا, وہاں بھی جا کے وہ مکر گئے. ٹھیک ہے, تو کیا کرتے آپ, آپ نے تو ریز کیا نا معاملہ. آپ اگر ریز نہیں کرتے تو آپ کہتے ہیں ریز کیوں کرتے ہیں, اگر اسے سائن کروا لیتے ہیں اگریمنٹ پہ, اس کے بعد آج تک کسی انڈین منسٹر نے, پرائم منسٹر نے ایسی بات نہیں کری, آپ سائن کرواتے ہیں, آپ کہتے ہیں انہوں نے تشریح کر دی اس کی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بس میں تو ریس کرنا ہی ہے نا, ریس کرنے کے بعد وہ کنٹروورشل بنانا نہ بنانا ان کے بس میں, وہ بنا دی. نہیں, حل کروانا ہے حکومتوں کا, یہ کوئی ڈیکوریشن پیس تو نہیں ہے مسئلہ کشمیر کے. آپ انتخابی مہم کے دوران اس کو صرف نام لے لیں, یہ بہرحال حل کروانا ہے, یہ ذمہ ہے آپ کے. یہ 1.5 کروڑ کشمیریوں کا معاملہ ہے. آج بھی وہ پاکستان کے ساتھ ملنے کے نعرے لگاتے ہیں, کشمیر بنے گا پاکستان, یہ ان کا معاملہ ہے.
ٹھیک ہے چلیں پراز صاحب ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ پراز صاحب وقت دینے کا. میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آخری حصے میں آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شاہد لطیف صاحب, طارق عظیم صاحب. سر ایک سوال میں ضرور بریک پہ جانے سے پہلے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ زیادہ وقت نہیں گزرا ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, نواز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے, ہر اس طرز کے معاملے پر ان کا بنیادی اعتراض یہ ہوتا تھا کہ بھائی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے نا, یہ تو پارلیمانی نظام ہے, تو کیوں زرداری صاحب اس طرز کے اقدامات سے پہلے پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیتے. تو اگر یہ دورہ اتنی اس کی اہمیت تھی, اگرچہ سیریمونیل تھا لیکن اس کی اہمیت تھی, تو کیوں نواز شریف صاحب نے اعتماد میں نہیں لیا؟ یہ میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک بریک کے بعد سے بات کرتے ہیں. اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سر وائنڈ اپ کر رہے ہیں آخری 5-6 منٹ. طارق عظیم صاحب وہی سوال جو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے پوچھا, ایک اس چیز اگرچہ کوئی ایجنڈا ڈریون ملاقات نہیں تھی, صحیح بات ہے, بلکہ اصل ایونٹ ملاقات تو تھا ہی نہیں اصل ایونٹ, لیکن اس دورے کی علامتی اہمیت تو بہت زیادہ تھی. ظاہر ہے مودی کا ایک پاسٹ اور وہ سارا کچھ اتنا ہیوی مینڈیٹ لے کر آنا یہ وہ, تو اس کے بعد اگر وزیر اعظم صاحب جا رہے تھے تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ جناب پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتے اور سیشن بلا لیا جاتا, اتنا ٹائم نہیں تھا. جو پارلیمان کی اہم پارٹیز ہیں ان کے سربراہان کو ایک فون یا کوئی بھی ایسا جیسے جس سے وہ شو کرتے کہ یہاں پوری سویلین قیادت بھی آن بورڈ ہے, تو وہ ایک بہتر اقدام نہ ہوتا؟ یہ جی ہم کہہ رہے ہیں ابھی کسی دیکھیں بارہا کہا جاتا ہے, لیکن سارے سٹیک ہولڈرز کو, آئی کین ایشور یو, سارے سٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ کیا گیا. جو ٹائم کی بات اب کرتے ہیں نا, 2 دن لگے 3 دن لگے, وہ انڈین جیسے کہتے ہیں اتنا ٹائم کیوں لگا, سب سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا گیا. اب بات ساری پولیٹیکل پارٹی, ایوری باڈی واز آن بورڈ. خورشید شاہ صاحب کا بیان آپ دیکھ لیں اس میں, بلکہ میں حیران ہوں کہ میرے بھائی پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں, سراج الحق صاحب کا بیان دیکھ لیں آپ, مولانا فضل الرحمان سراج اللہ صاحب نے یہ لیکن کہا ہے کیٹیگوریکلی کہ پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا, کیٹیگوریکلی سراج اللہ صاحب. بلکہ میری پرسوں سے ذاتی ملاقات ہوئی, اس میں بھی انہوں نے مجھے یہی کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب نے کیوں اعتماد میں نہیں لیا پارلیمان کو اتنے اہم دورے سے پہلے. بالکل, کون سا اہم دورہ تھا اچھا غور یہ اب اس دورے کی اہمیت, آپ پھر ایک وزیر اعظم اتنے غیر اہم دورے میں چلے گئے, اتنا ٹائم ان کے پاس کوئی نہیں تھا. ایک طرف آپ کہتے ہیں آپشن کوئی نہیں تھا ان کا نہ جاتے وہاں پہ, لیکن ان کی اپنی پوزیشن مضبوط نہ ہوتی اگر وہ ساری پارٹیز کے پھر ایک کسی کو لاتے جانے سے پہلے تیاری کی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں تو نہیں کہہ رہا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتے پبلکلی سارے اپوزیشن کے لیڈرز جو ہیں یا کم سے کم دوسری جماعتوں کے ہیڈز ہیں, وہ پبلکلی کہہ رہے ہیں آپ کو جانا چاہیے. کس نے کہا نہ جانا چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں کسی کا مثلا سراج صاحب نے تو کہا نہیں جانا چاہیے. ہاں جماعت فراز صاحب نے کہا کہ ہم تو جانے کے خلاف تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے پرسوں بیٹھ کے کیا بات کی؟ ابھی پراز صاحب نے ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے کیا بات کی؟ لیکن چلے وہی پتا, بٹ ایوری باڈی ہیڈ اگریڈ دیٹ ہی شوڈ گو. اور چلیں ایک دوسری بات ہم اس کو ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں شاہد صاحب کی طرف لا کے کہ اس کا تعلق ہماری لوکل پالیٹکس سے زیادہ ہے کہ جناب یہ چیزیں شو کرتی ہیں کہ آپ کتنا زیادہ سیریس ہیں. اس اہم نوعیت کا دورہ ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ جا رہے ہیں سیکرٹری کرمانی صاحب, بیٹے حسین نواز صاحب, مطلب وہ حسین نواز کس کو لے کے جانا چاہیے تھا ان کو؟ حسین نواز صاحب کو لے کے نہیں جانا چاہیے تھا, میں یہ بتا سکتا ہوں. کس کو لے کے جانا چاہیے تھا مجھے نہیں پتا. نہیں چلیں آپ بتا دیجیے حسین نواز صاحب کے لے کے جانے کی کیا ریلیونس بن رہی ہے؟ بیٹے کو ساتھ لے آ رہے ہیں. دیکھیے ابھی یہ حیرانگی کی بات ہے, افسوسناک بات ہے کہ فارن ایشوز پہ جتنے ہم ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, مورل سپورٹ کے لیے نہیں لے کے جا رہے ہیں کہ بیٹا تو ساتھ ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے, چلو جا کے کسی بھی نال چلو. دیکھیں کبھی نہیں ہوتا فارن جو بھی ہوتی ہیں فارن ریلیشنز, اس پہ قوم جو ہے ہمیشہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتی. کوشش یہی کی جاتی ہے کم سے کم آپس میں فارن ایشوز پہ ڈیوائیڈ نہ کیا جائے. لیکن یہاں پہ عجیب, جب میں کہہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں سب نے یس کرا تھا, تو اس کے بعد دوبارہ ان کو بلا کے کہنا کہ آپ نے یس کرا تھا, کیوں کہا تھا آپ نے؟ دیکھیے پاسبل نہیں تھا. وہ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ انویٹیشن جو کی گئی خود انڈینز کے لیے بھی یہ سرپرائز تھا. اٹ واز اے سرپرائز فار ایون فار انڈینز, وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ سب کو بلائیں گے. خود آپ نے سنا تھا, تو پاکستان کے لیے بھی سرپرائز تھا کہ انہوں نے بلا لیا سب کو. اور اس کے بعد میرے لیے تو سرپرائز تھا حسین نواز صاحب کا جانا, وہ نہیں بتا رہا کہ اچھا وہ آپ کے لیے بھی سرپرائز تھا. حسین بیٹا کیا کر رہا ہے؟ ٹریڈیشن ہے بھائی سارے فیملی کو. اگر بھٹو صاحب گئے یہاں پہ جا کے بات چیت کرنے گئے, بے نظیر شہید گئی تھی کہ ساتھ نہیں گئی تھی, شملہ گئی تھی کہ نہیں گئی تھی؟ آپ نے اس وقت گئی جی کیوں کے ساتھ گئی تھی اس کے ساتھ؟ ہوتا ہے, وہ بھی ٹھیک تھا, ایشین ٹریڈیشن ہے, صاحب فیملی جاتی ہے وہاں پہ. بیگم صاحبہ نہیں جا سکی تھی تو بیٹے کو لے جائے, تو ٹھیک ہے, اس کو ایسی بذاکر بیگم صاحبہ نہیں سکی بیٹے, تو کیا شاپنگ میں نقصان کیا ہوا؟ بیگم صاحبہ مجھے بتائیے نقصان کیا ہوا اس میں؟ نہیں میسج کی بات ہوتی ہے نا سر, میسج کی بات ہوتی ہے نا کہ آپ اچھا مطلب اب کل یہاں پر جو ہے آپ یہ دیکھ لیجیے گا, آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ کل کے ٹاک شوز میں کیا ہو رہا, پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اس پہ کم بات کر رہے ہوں گے, حسین نواز پہ زیادہ بات کر رہے ہوں گے, ایشو ڈائیورٹ ہو جائے گا, شروع ہو جائیں گے اس پہ. چلیں سر فائنل ریمارکس. It is not an issue. It is not an issue. That's a non-issue as per what you think.
سر فائنل نماز بتائیں اب یہاں سے آگے کا راستہ کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں ہمیں جیسچرز اور یہ جو فوٹو آپس ہیں نا، ان پہ خوش نہیں ہو جانا چاہیے. ہم بڑی کنوینئنس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو دورہ بھی نہیں تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ ایسے ہی تھا، بس ہم چلے گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑی سمارٹ موو کی. سارک کے نام پہ انہوں نے انڈین میڈیا کا جو منہ ہے وہ بند کر دیا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہاں، یہ ہم سب کو بلا رہے ہیں. تو ایک تو یہ موو تھی. دوسری موو یہ تھی کہ بلا لیں، آ گئے تو ہماری عزت افزائی ہے، نہ بھی آئے تو اور نہ آئے تو ہم ان کو کارنر کریں گے، پوری دنیا میں کریں گے. سو ان کو بلکہ کریڈٹ دیں اس بات کا کہ انہوں نے ایک ایسی موو کی جس کے تحت اچھی موو تھی، جو اچھی موو تھی ان کی. سو ان کی اچھی موو تھی، سو مارکس ان کو جانے چاہیے. دوسری بات جانا چاہیے تھا اس کے بعد. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ایکچولی نہیں پھنسے، جا کے نہیں پھنسے. آپ کو جانا ہی جانا تھا. آپ نہ جاتے تو نیگیٹو میسج جاتا. میں کہہ رہا ہوں اس کی سمارٹ گئے تو بھی آپ ناراض ہیں. نہیں، میں جانے پہ میں تو شروع میں آپ کو کیا کہا؟ میں نے کہا میں ناراض ہوں. میں نے یہ نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے جو کچھ ملا، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایسی وزٹ نہیں تھی جس میں سے کچھ لے کے آنا تھا. انہوں نے لے لیا نا کچھ نہ کچھ. انہوں نے پوری دنیا کے سامنے، آپ کے سامنے جو ڈیمانڈز رکھی، انہوں نے تو اپنا کلیئر اعادہ کر دیا اس چیز کا کہ ہم کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ہم ان دو چیزوں میں انٹرسٹڈ ہیں. ہاں، 2012 کے مطابق. ایک منٹ کس نے دیکھا جب ان سے پوچھا گیا کہ کب تشریف لے جائیں گے جناب آپ؟ تاریخ طے نہیں ہوئی. نہیں، اس نے کہا پتہ نہیں اس سال ہوگا، پتہ نہیں اگلے سال ہوگا. سو اٹس این اوپن ہینڈڈ تھنگ. دیر از نو کمٹمنٹ میکنزم. فارن سیکرٹری تو پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں معاملات فارن سیکرٹری، مگر کس ایجنڈا کے تحت؟ کس ایجنڈا کے تحت پچھلی دفعہ کب ملے تھے؟ سسپینڈ ہوئے ہیں، میں مانتا ہوں. اسٹارٹ کر دیا، اچھی بات ہے. پروسیس ری اسٹارٹ تو ہوا. یہ اچھا، یہ خیر کا پہلو نہیں ہے کہ ری اسٹارٹ تو ہوا. کم سے کم مجھے یہ بتائیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کا کم از کم ایک فکرے میں کوئی بیسک ایجنڈا، بنیادی آپ کو بنیادی معاملات چلنے چاہیے. کم سے کم تذکرہ. میرا لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اگر پریس بریفنگ ہی دینی تھی تو ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. ادھر فارن سیکرٹری نے بریفنگ دی، پرائم منسٹر نہ دے تو آپ کہتے بھاگے وزیر. اب بھاگنے کا یہ ہے کہ انہوں نے کیو اے سیشن نہیں کیا، تو اس سے پورا امپریشن ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ شاہد صاحب. سر طارق صاحب تھینک یو ویری مچ. facebook.com/11HOURPK پہ پرائم منسٹر کے دورہ بھارت سے متعلق آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا. زندگی رہی، صحت رہی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.